تو آپ کہیں گے یار ڈوب جائے گا. بینک ڈوبتا ہے تو پوری کی پوری قوم ڈوب جاتی ہے. 2008 میں دبئی ڈوبا ہے, $5 ارب صرف پاکستانیوں کا ڈوبا ہے. گاڑی کے اندر چابیاں رکھ کے وہاں سے بھاگے ہیں. 70,000 امپلائیز صرف سٹی بینک نے اپنے فارغ کیے تھے. یہ جب ڈوبا ہے بیچ سے, کبھی کسی نے کہا ہے تمہارا بینک ڈوبے گا کہ تم ڈوب جاؤ گے. سسٹم. تیسری چیز جو ہے جو بینک کی عام ترین چیز سمجھی جاتی ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ اور لون. جو ہے انٹرنیشنل لون جو ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, سب سے بڑا دھوکہ. 1947 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند پر $1 کا قرضہ نہیں تھا. انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ پیسے لے کے قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا. دنیا کا بہترین اریگیشن سسٹم یہاں بنا, دنیا کا بہترین جو ہے وہ اپنا ریلوے نظام یہاں بنا, ڈاک کا نظام یہاں بنا, کالج, اسکول, اسپتال. آج گھنٹہ گھر بنانے چلیں تو آپ جا کے چندہ مانگنا شروع ہو جاتا. $1 قرضہ نہیں تھا. 5 کروڑ پاؤنڈ یہاں سے لیوی جو تھی وہ لے کے وہ انگلینڈ میں جاتی تھی. یہاں ہم پالتے تھے ان کو. لیکن جس وقت 1920 میں دجالی نظام آیا ہے تو 1920 میں 3 شرائط رکھی گئی تھی اس نظام کے لیے. نمبر 1, ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن, ہر ایک کا ایک آئین ہوگا. نمبر 2, ہر ملک جو ہے وہ ایک بینک بنائے گا اور اس کی کرنسی ہوگی. اور نمبر 3, ہر ملک جو ہے اس کا ایک نیشنل ڈیٹ ہوگا, قومی قرضہ. امریکہ کو کوئی قرضے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جی ڈی پی جو ہے 15 ٹریلین 15,000 ارب ڈالر کی ہے, لیکن اس کے اوپر 16,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے تاکہ پوری قوم کو بحیثیت قوم جو ہے سود کے اندر جکڑ دیا جائے. اس کا انکار. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑی کرے گی. اقبال نے اس شعر کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. کہ مسلمان دیکھ لیں تفسیر حرف, لشکر کھلے ہوئے ہیں, لشکر ہم پہ حملہ آور ہیں. دنیا میں ایک بات یاد رکھیے, دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے, آگے بڑھے ہیں, اس نے ایک چیز کو اپنے پلوے باندھا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1948 کی 14 مئی کو اسرائیل قائم ہوا ہے اور ڈیوڈ بن گوریان نے وہاں تقریر کی ہے. آپ کو پتہ ہے جو یہودی جو عورتیں برقع پہنتی ہیں وہ ہم سے زیادہ سخت برقع ہے. ہمارے تو پھر چہرہ نظر آتا, ان کا چہرہ نظر نہیں آتا. یہودی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا. یہودی کا بچہ جو وہ ٹوپی سر پہ ضرور پہنتا ہے. یہودی جو حرام نہیں کھاتا, کوشے میٹ کھاتا ہے مستقل طور پہ. تو ڈیوڈ بن گوریان نے ایک تقریر کی تھی. اس کی تقریر کے اوپننگ سینٹنس ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیولپ اے بک وچ ہیز اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورات. ہم کوئی ایسی کتاب تخلیق نہیں کریں گے کہ جس کی حیثیت اور مرتبہ تورات اور تالمود سے اوپر ہو. ہم آئین نہیں بنائیں گے. ہمارے لیے کیا ہے؟ The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہے. پاکستان میں آئین کی سزا کیا ہے؟ خلاف ورزی کی موت ہے نا. قرآن کی خلاف ورزی کی کیا سزا ہے؟ وہ ہے. تو پاکستان میں آئین قرآن سے اوپر ہو گیا نا. آئین نہیں بنایا. 70 سال اس کو بھی ہونے کو آ رہے ہیں, بغیر آئین کے وہ ملک چل رہا ہے. پرزرویشن آف دا کلچر. آخری اجازت دے کے بات کہہ جاتا ہوں گا کہ آپ کے پاس ایک فیصلہ آباد میں شاندار گھر ہو, آپ کی یہاں مل لگی ہو, آپ کی یہاں کوٹھی ہو, آپ کا یہ بچے پڑھ رہے ہوں. اب میں آپ سے کہوں کہ جناب حاجی صاحب آپ ایسا کریں, بلوچستان میں نوکنڈی میں ایک جگہ ہے, وہاں ریگستان ہے, اس ریگستان میں جا کے آپ گھر بنائیں, وہاں جا کے آپ رہیں. وہاں آپ کہیں گے یار وہاں تو پانی نہیں ملتا, وہاں تو بجلی نہیں ہے, وہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہاں تو ریگستان ہے سارے کا سارا, اور بلوچ میری جان کا دشمن ہے, میں کیوں جاؤں گا. 1920 میں یہودی اپنے اسی طرح کے کاروبار چھوڑ کے, کوئی فرانس سے آیا ہے, کوئی جرمنی سے آیا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہے, کوئی انگلینڈ سے آیا ہے. کہاں کے آباد ہوئے؟ تل ابیب اور حیفا میں جو ریگستان تھا. وہ وہاں پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور انہیں اتنا یقین ہے اپنی کتاب پر کہ ہمارا مسایہ آئے گا اور ہمارا مسایہ یہاں پر حکومت قائم کرے گا. ہمیں یقین نہیں.
انہیں اپنی پیشگوئی پر اس حد تک یقین ہے کہ اپنے لگے بندے کاروبار چھوڑ کے اس جگہ پہ آ کے آباد ہوئے ہیں، مارے کھاتے ہیں. پہلی جنگ 1948 کے اندر ہوئی جس نے مار کھائی، پھر اس کے بعد شکست دی 1967 کے اندر، پھر اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے پورے کے پورے عربوں کو شکست دی، پھر اس کے بعد آج جو غالب ہے. ایک وعدے پہ ان کا یقین ہے کہ قرب قیامت کے اندر ہمارا مسایہ آئے گا، ہمارا مسیح جو ہے ہمیں یہاں پر وہ سلطنت قائم کر کے دے گا جو حضرت سلمان کی یونیورسل طاقت ہم بنیں گے. مجھے اور آپ کو نہ رسول اللہ کی یہاں کی چیزوں کا یقین ہے اور نہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ کراچی میں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، اس گھر کے اندر سوئمنگ پول ہے، اس کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور آپ یہاں صرف کپڑا خریدنے کے لیے 5-10 دن کے لیے آئے ہیں، تو آپ یہاں گھر نہیں بنائیں گے. ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے گھر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على قد قامت الصلاة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. میرے ساتھ کی مقابلہ کہانی بھی ہے تو آپ اسے بات کا نکاح ہو آپ نے اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے خاص آدمی کو مقرر نہیں کیا تو وہ دعا کرائے گا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر ایک نکاح دنیا میں کائنات میں جو بھی رسم ہے جو بھی جتنا اور جاندار چیزیں سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح مانگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بنایا تم ربا کن تندر وقی بدل آپ میرے رب کو پکارو ڈرتے ہوئے مجبور رکھتا ہے میرے بات تمہاری خوشبو اور تمہاری بات تمہاری آواز یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آج اس طرح میرے اپنے بزرگوں کو وہاں ہندوستان میں دارالحکومت میں ڈاکٹر میں عالموں میں دلی میں میرے بزرگوں کو دیکھا بہت بڑا محنت ہوتا تھا. یہ تو سارے روشی کا دعا کیا کرتے اللہ کے کام میں اس کی مطابق آپ بھی پہلے پورا فاتحہ پڑھیے اس کے بعد دوسری پڑھیے پورا فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے اور اسی کے ساتھ ہم کے بند کر کے رو کر کا دیکھو